خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ حال ہی میں حکومت کو ایک انکوائری رپورٹ جو ہے وہ موصول ہوئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو سویڈن کا مستقل رہائشی ویزا یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی ملی ہے وہ بھی منسوخ ہو سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے یہاں پہ بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، بہت سی رپورٹس ہیں، اور کل میں نے ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ بنیادی طور پہ اس انکوائری رپورٹ میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اب اس کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور وہ جو انکوائری کمیٹی نے رپورٹ حکومت کو پیش کی ہے اس کی روشنی میں 1,80,000 لوگ جن کے پاس سویڈن کی پرماننٹ ریزیڈنسی ہے، یہاں پہ مستقل رہائشی ویزے کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے اور ان کی پرماننٹ ریزیڈنسی ختم ہو سکتی ہے، حالانکہ ان کے پاس یہ اس وقت مستقل رہائشی ویزا ہے۔ تو آج کے ولاگ میں اس حوالے سے مزید جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ وہ 1,80,000 افراد کیوں اس کی زد میں آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو انکوائری رپورٹ اس کی تفصیلات آپ پچھلے ولاگز میں دیکھ چکے ہیں۔ اپریل میں پہلی مرتبہ یہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی تھی، اور یہ اس رپورٹ کو جنہوں نے مرتب کیا ہے سویڈش ڈیموکریٹس پارٹی، جو کہ تارکین وطن کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ ایک اپنا خاص موقف رکھتی ہے، ان کی جانب سے یوسفین بوسیل نے کی ہے، اور اس رپورٹ کی روشنی میں انہوں نے خصوصی قانون لانے کی سفارش کی ہے کہ جس کے تحت لوگوں کے پرماننٹ ریزیڈنس کارڈز جن کے پاس مستقل رہائشی ویزا ہے وہ ختم ہو سکیں۔ بنیادی طور پہ زیادہ تر اس کی زد میں وہ لوگ آئیں گے جو ریفیوجیز کی حیثیت سے یہاں پہ آئے تھے، جنہوں نے آ کے یہاں پناہ کے تحت جو ہے وہ ویزے حاصل کیے تھے، یا وہ پروٹیکشن کے، یا جو جمنازیم لا کے تحت، یا لانگ ٹرم جن کے پاس یہاں پہ ریزیڈنس ملی تھی۔ اس طرح کا یہ کافی بڑا وسیع دائرہ ہے جس میں وہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 1,80,000 ہے۔ ان 1,80,000 میں سے جو 98,000 ہیں، 98,000 ان کی جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنس ختم کی جا سکتی ہے اگر یہ قانون بن گیا، اگر انکوائری کمیٹی کی ان سفارشات کو حکومت نے تسلیم کر لیا تو 98,000 جو ہیں جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ان کی ختم ہو جائے گی، اور باقی جو 87,000 لوگ ہیں جن کے پاس سویڈن کا پی آر ہے، ان کی جو ہے وہ چھان بین دوبارہ کی جائے گی۔ ان کی جو ہے وہ مائگریشن ایجنسی کو کہا جائے گا کہ ان کی فائلیں دوبارہ کھولیں، ان کو چیک کریں، اور تاکہ ان کا جو حتمی فیصلہ ہو۔ اب جب ان لوگوں کی ریزیڈنسی ختم ہو جائے گی یا اس کی زد میں آئیں گے تو ان لوگوں کے پاس دو راستے ہوں گے۔ ایک راستہ ہوگا کہ اگر ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے مدت پوری ہو گئی ہے اور وہ سٹیزن شپ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کو کہا جائے گا کہ آپ سویڈش سٹیزن کے لیے اپلائی کر لیں، اور اگر اس کے لیے وہ اپلائی نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا ان کے پاس راستہ ہوگا کہ ان کو کہا جائے گا کہ آپ کا یہ پرماننٹ ریزیڈنسی جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا عارضی ٹیمپریری ریزیڈنسی میں، تو وہ ٹیمپریری ریزیڈنسی کی صورت میں رہیں گے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ سویڈن کی سٹیزن شپ بھی نہیں لے رہا یا کوالیفائی اس کو نہیں کر رہا اور وہ پرماننٹ ریزیڈنسی بھی نہیں لے رہا، تو اس سے پھر کہا جائے گا کہ آپ سویڈن چھوڑ کے اپنے ملک چلا جائیں جہاں کہ آپ شہری ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس اپنے اس ملک کا پاسپورٹ اور اس ملک سے ان کا تعلق ہے۔ اب اس حوالے سے جو مائگریشن کے وزیر ہیں یون فیصل، انہوں نے حکومتی موقف جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ حکومت نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس قانون کو نافذ کیا جائے گا، فی الحال یہ ایک تجویز ہے اور یہ ابھی کئی مراحل سے گزرنی ہے، جس کی وضاحت میں ایک ولاگ میں کر چکا ہوں کہ سویڈن میں قانون بننے کا بڑا لمبا پروسیجر ہے، یہ کنسلٹیشن کے مراحل سے گزرے گی اور اس کے بعد پھر کئی کمیٹیوں سے ہو کے جو آگے آئے گی، اور اس میں ایک لمبا عرصہ لگ سکتا ہے۔ وزیر نے یہ لوگوں سے کہا ہے کہ انہیں پینک نہیں ہونا چاہیے، وہ پریشان نہ ہوں، اور اگر وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور کمیونٹی کا حصہ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں تو انہیں کام کرتے رہنا چاہیے، وہ یہاں کی زبان سیکھیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ سویڈش سٹیزن شپ کے لیے کوالیفائی کر لیں۔ تو یہ اگر تجاویز جو ابھی آئی ہیں اور مختلف کمیٹیوں سے ہو کے گئیں اور اگر منظور ہوگی تو پھر یہ 1 جنوری 2027 سے نافذ ہوں گی۔ تو جنوری 2027 سے پہلے تو کوئی اس چیز کا امکان نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ جنوری 2027 کو ہو گئی اپروو، اور اس وقت جو لوگوں کی تعداد اگر 1,80,000 ہوئی تو پھر اس میں وہی
پروسیجر کریں گے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ تو یہ انکوائری کمیٹی کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس ہوں گے وہ میں ان ولاگس کی صورت میں آپ کی خدمت میں سامنے رکھتا رہوں گا۔ لیکن جیسے منسٹر آف مائگریشن نے کہا ہے، اور میں بھی کہوں گا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس صورتحال میں زیادہ پینک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ قانون منظور ہو جائے، اور ضروری نہیں کہ یہ اسی طرح سے ہو جائے۔ یہ جب تجاویز مختلف مراحل سے آتی ہیں تو آخر میں جا کے فائنلی شیپ ہوتی ہیں، پھر پارلیمنٹ میں جاتی ہیں، تو تب تک جو ہے وہ سچویشن ختم ہو سکتی ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس یہاں پہ مستقل رہائشی ویزا ہے، پرماننٹ ریزیڈنس ہے، وہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ظاہر انہوں نے ایک مدت گزاری یا وہ اس ملک کے میں رہنے کا مستقل حق رکھتے ہیں، تو ان کی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ جو فیوچر کے لیے جو قوانین آپ بنا رہے ہیں، جو نئے آنے والوں کے لیے جنوری 2027 سے، وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ آلریڈی یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور مجھے امکان ہے کہ جو مستقل ویزے پہ لوگ ہوں گے انہیں شاید مشکل نہ ہو۔ بہرحال جو اپڈیٹس ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ سکتے ہیں، اور اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے کسی اگلی بلاگ۔